بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بچہ جس کی عمر 10 سال، وہ اپنی دادی کے ساتھ میرے مکتب پہ تشریف لے کے آیا۔ اس کی دادی نے مجھے بتایا کہ 2 ماہ ہو گئے ہیں سرگودے کے تمام چائلڈ اسپیشلسٹ کو ہم نے اس کو چیک اپ کروایا۔ ان کے ہاتھ میں فائل تھی، وہ میں یہاں پہ شیئر بھی کر رہا ہوں۔ معدہ اور جگر کے ڈاکٹر اور گردوں کے ڈاکٹر کو انہوں نے چیک اپ کروایا۔ جو اس کی علامت تھی، وہ جو ناف ہے اس کے بالکل دائیں سائڈ پہ تھوڑا سا اوپر کر کے شدید درد رہتا تھا۔ انہوں نے کہا اتنا درد ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے، اور کبھی یہ درد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو علامت انہوں نے شیئر کی کہ الٹی جو ہے بے روک سینے پہ خود بخود گرتی رہتی ہے۔ میں نے جب اس بچے کے ٹیسٹ دیکھے، اور مجھے افسوس یہ ہوا کہ ایک ڈاکٹر نے ابھی ہفتہ 10 دن پرانے کوئی ٹیسٹ اتھینٹک لیبارٹری سے ہوا تھا، انہوں نے جو اپنے ہسپتال کی لیبارٹری سے نئے ٹیسٹ کروائے ہوئے، یعنی ٹھیک ٹھاک ان کا خرچہ کروایا، تو وہی ٹیسٹ، وہی الٹرا ساؤنڈ، وہی LFT، وہی RFT۔ تو جب تک ٹیسٹوں میں کچھ نہ ڈائیگنوز ہوں، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو مسئلہ ہے کیا۔ کوئی بھی ایسے کئی مریض دیکھے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے بھی سوال کیا کہ اس کو ہے کیا۔ میں نے کہا جی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیسٹوں وغیرہ میں نہیں آتی، اور وہ نبض میں ڈائیگنوز ہوتا ہے، اور وہ کیفیاتی طور پہ ہوتی ہیں۔ جیسے ٹھنڈی ہوا لگنے سے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کسی ٹیسٹوں میں تو نہیں آتی، گیسز کسی ٹیسٹوں میں تو نہیں آتی، لیکن گیسز کی تکلیف بڑی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال جس مقام پہ وہ بتا رہے تھے، ٹیسٹ اس کے سارے کلیئر تھے، میں نے ٹیسٹ دیکھ لیے تھے، RFT، LFT اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، سارے تمام اعضاء کو میں نے ڈیپلی بریفلی میں نے پڑھا۔ جہاں پہ جس مقام پہ وہ بتا رہا تھا، وہاں پہ بڑی آنت ہوتی ہے، اور اس کے بالکل پیچھے جو ہے گردہ لوکیٹ ہوتا ہے۔ یا تو بڑی آنت میں سوزی سی، یا گیسز کی وجہ سے درد تھا، یا گردے کے اندر گردے میں پتھری، یا گردے میں کسی ایئر لاک ہوگی، ہوا کی وجہ سے، گیسز کی وجہ سے اس کو درد ہو سکتی تھی۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کے لیے بیچاروں نے اتنا انجیکشن ڈرپیں لگائی کہ وہ بچہ کہہ رہے پتلا تھا، وہ پھول گیا، موٹا ہو گیا۔ بہرحال جو میں نے بھی اپنے مائنڈ میں یہی رکھتے ہوئے کہ گیسز کا دباؤ ہوگا اور سوزش ہوگی گردوں کے اندر، جو ہے ایئر لاک وغیرہ ہوگی، اسی چیز کو میں نے، اور جو میں نے نبض چیک کی، نبض مشرف تھی اور طویل تھی، 4 انگلیاں کراس کاری تھی۔ یہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا تھا کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے، پچھلی نبض میں ایسی، اور قدر ذیق تھی، ایسی نبض عضلاتی غدی ہوتی ہے۔ میں نے تحریک کے مطابق ان کو جو دعا دی 1 دن کے لیے، اس کے اندر جو ہے بچے کو قبض وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ورنہ غدی اعصابی ملین کا میں انتخاب کرتا۔ انہوں نے کہا پخانہ ٹھیک آتا ہے، تو میں نے غدی اعصابی شدید جو ہے 6 رتی، اور اکثیر ورم جو ہے وہ 4 رتی۔ یہ صبح دوپہر شام 3 ٹائم، اور 10-15 منٹ کے بعد الگ سے تریاک گردہ اور جوارش انارین جو ہے میں نے 1 چمچ صبح دوپہر شام یہ کھانا کھانے سے پہلے دیا، 1 دن کی میڈیسن دی۔ تو اس کی دادی نے مجھے کہا پیسے، تو میں نے کہا جی آپ سرگودا کے تمام ڈاکٹرز کو پیسے دیں ہیں، آپ کوئی گنجائش ہے؟ تو بہرحال ایسے کہیں، لیکن مجھے سیدھی سی بات ہے، اتنا ڈاکٹروں نے ان کا خرچہ کروایا، بڑا میں دکھی ہو گیا۔ یقین کریں مجھے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بار بار کیوں کروائے جا رہے ہیں۔ وہ اتنی دعائیں دے کے گئی، اتنی مجھے پیار دے کے گئی، میرے کندھوں پہ ہاتھ پھیرا اس نے، تو یقین مانیں اللہ نے اس کے بعد لائن لگا دی مریضوں کی۔ تو میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے، ایسے اور بھی کئی کیسز ہوتے ہیں الحمدللہ۔ میں فری علاج بھی کرتا ہوں، لیکن میں یہاں اعلان نہیں کرتا یا میں لکھوا کے نہیں لاتا، تو کچھ جو لوگ ہیں وہ مستحق لوگوں کا بھی حق مار جاتے ہیں۔ جو مجھے لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے، ان کا فری علاج ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور کچھ لوگ بھی ڈونیٹ کرتے ہیں جن کا مختلف ہیں، باقاعدہ مجھے پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے علاج کرنا ہے، اور میں جو جتنی میری دعا کی قیمت ہوتی ہے اس کے مطابق میں دعا دے دیتا ہوں، اس میں سے میں بالکل بچت نہیں رکھتا، خود سے بھی اس کے اندر میرا بھی حصہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی کام چلا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کر رہا ہے، اور اللہ شفا دے رہا ہے مریضوں کو۔ تو یہ میں نے 1 دن کی دعا تجویز کی، تو وہ نہیں آئے۔ ایک مریضہ آ گئی
اس نے اس کی علامت بھی میں بعد میں شیئر کروں گا. اس نے کہا 20 سال پرانا مسئلہ انگلیوں پر. میں ہر مریض سے پوچھتا ہوں کہ کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پیچھے ساتھ گلی سے آئے ہیں. وہ بچہ جو میڈیسن لے گیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو میں نے جو ہے میں اس دادی کو بھی میں نے کہا تھا اگر آپ نے مجھے آ کے بتانا ہے فرق پڑے یا نہ پڑے. میں نے کہا بہرحال آپ تو میڈیسن لے جاؤ اور دادی کو میرا پیغام دینا کہ حکیم صاحب ناراض ہیں آپ سے, آپ آئی کیوں نہیں. 2 ماہ سے بچہ بیمار ہو اور آپ 1 دن کی میڈیسن لے کے غائب ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی بچہ ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آئی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بازار چلی گئی تھی تو میں نہیں آ سکی, معذرت. تو بہرحال یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ 1 دن کی میڈیسن کے بعد کی میں آپ کو رپورٹ نہیں کر رہا. یہ آگے مزید میں نے 3 دن کی میڈیسن دی تھی. 1 دن کے بعد یعنی کہ 1 دن کے بعد وہ 1 دن ناغہ کر کے اگلے دن آئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ درد بالکل نہیں ہوا, دوبارہ درد نہیں ہوا بچے کو, لیکن الٹی جو ہے انہوں نے کہا جب اسکول سے آ رہا تھا الٹی میں کمی آئی ہے لیکن پھر جو ہے بے روک سینے پہ الٹی, بالکل پانی نکالتا ہے, کوئی غذائی اجزاء نہیں. یہ انہوں نے مجھ سے کہا یہ علامت ہے. میں نے انہیں کہا کہ تھوڑا ابھی اس کو ٹائم لگے گا. 2 ماہ سے الحمدللہ درد دوبارہ نہیں ہوا, الٹی میں بہتری آئی ہے. تو میں نے مزید جو یہی دعا ہے وہ 3 دن کے لیے آگے مزید تجویز کر دی اور 3 دن کے بعد وہ آئے ہیں. انہوں نے کہا الحمدللہ الٹی بھی دوبارہ نہیں اور درد بھی نہیں ہوا. میں نے انہیں کہا اس کو کم از کم 3 ہفتے آپ نے میڈیسن استعمال کروانی ہے. تو یہ ایک کامیاب علاج ہے الحمدللہ. اور بگڑا ہوا کیس تھا اور ڈاکٹروں کی اپروچ سے بالکل وہ اپروچ میں نہیں تھا. اللہ کا شکر ہے ایسے کئی میں نہیں پاکستان کے اندر ایسے کئی حکماء حضرات ہیں الحمدللہ علاج کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا ہے اور لوگ ہمارے پاس اس وقت مریض کو لے کے جو اینڈ سٹیج پہ ہوتا ہے. اگر وہ ابتدائی سٹیج پہ لے آئے اس کنڈیشن میں تو مریض آئے ہی نہ, وہ تو پہلے ہی اللہ پاک اس کو شفا دے دے. جب وہ بالکل ریفیوز ہو جاتا ہے ڈاکٹروں سے, آپ کہتے ہیں جی کوئی نہیں, آپ کسی حکیم کوئی چیک اپ کروا لیتے ہیں. یہ مریض کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو باقی جو اس عورت کے بارے میں انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے اور میں نے کیا دعائی تجویز کی. دعاؤں کی درخواست ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.